قاضی جو ہے لوگوں کا انصاف کرے، مگر ایک دن ان کا انصاف خدا کرے گا۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، اب ہم خدا کا کلام شروع کریں گے، اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم زبور کی کتاب باب 77 اور اس کی آیت 3 سے غور کرنا شروع کرے تھے، اور زبور کی کتاب باب 80 اور اس کی آیت 5 تک غور کرے تھے۔ آج ہم کلام کے نئے حصے پہ آئیں گے اور پڑھیں گے آیت 7۔ اے لشکروں کے خدا ہم کو بحال کر اور اپنا چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے۔ تو یہاں جب خدا کا کلام چہرہ چمکانے کے بارے میں ذکر کرائے تو یہ کس کا چہرہ ہے؟ میرے بھائی اور بہن، یہ یسوع مسیح کا چہرہ ہے، اور یہاں کلام بچنے کے بارے میں بتاتا ہے، یعنی کہ بچنے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے اپنا چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے۔ یہ چہرہ یسوع مسیح ہے، اور یسوع مسیح پہ ایمان لانے سے روحانی موت سے بچ جاتے ہیں اور روحانی زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ آیت 8 پڑھیں گے۔ تو مصر سے ایک تاک لایا، تو نے غموں کو خارج کر کے اسے لگایا۔ پیارے دوست، اسرائیلیاں جو ہے مصریوں کے بندش میں تھے، مگر خدا ان لوگوں کو مصریوں کے بندش سے چھڑایا اور مصر کے باہر لایا، اور خدا غیر قومیوں کو فلسطینیوں کے زمین پہ سے نکال کے اسرائیلیوں کو وہ زمین پہ لایا، اور اس زمین پہ اسرائیلیاں ہیکل بنائے خدا کی عبادت کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ان کو یہ بولا گیا کہ ان لوگوں کو زمین کے باہر نکال دیا جائے گا اور ان کے ہیکل کو برباد کر دیا جائے گا۔ مگر کیوں؟ اور یہ اس لیے کیونکہ اسرائیلیوں کے جو کامات تھے وہ غلط تھے۔ وہ زندہ اور سچے خدا کو جانتے ہوئے بھی ان لوگاں جو ہے بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، اور یہ چیز جو ہے خدا کو گوارا نہیں تھی، تو ان کی سزا جو ہے غیر قومیوں سے بھی زیادہ تھی۔ میرے بھائی، خدا کو معلوم رکھتے ہوئے، خدا کو جانتے ہوئے اگر ہم غلط حرکت کریں گے تو یاد رکھو ہماری سزا بہت ہی کڑک رہیں گی۔ آیت 9 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے تو نے اس کے لیے جگہ تیار کی، اس نے گہری جڑ پکڑی اور زمین کو بھر دیا۔ یہ آیت جو ہے اسرائیلیوں کے بارے میں بات کر رہی ہے، جن لوگوں کو خدا مصریوں کے بندش سے چھڑا کے وعدے کے زمین پہ لایا۔ آیت 10 اور 11 میں لکھا ہوا ہے پہاڑ اس کے سائے میں چھپ گئے اور اس کی ڈالیاں خدا کے دیوداروں کی مانند تھیں۔ اس نے اپنی شاخیں سمندر تک پھیلائیں اور اپنی ٹہنیاں دریائے فرات تک۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جہاں آیت 12 میں لکھا ہوا ہے پھر تو نے اس کی باڑوں کو کیوں توڑ ڈالا کہ سب آنے جانے والے اس کا پھل توڑتے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، جب خدا اسرائیلیوں کو مصریوں کے بندش سے چھڑا کے وعدے کے زمین پہ لایا تو ان کے اطراف باڑ بنایا تاکہ دشمناں گھس کے ان لوگوں کو برباد نہیں کرے ویسا، اور 600 برس اسرائیلیاں آرام کے ساتھ وہ وعدے کے زمین پہ رہے۔ خدا کسی بھی قوم کو اسرائیلیوں کے زمین پہ گھسنے کے لیے ان لوگوں کو برباد کرنے کے لیے اجازت نہیں دیا، مگر ایک دن آیا جہاں خدا اپنا باڑ ہٹا لیا اور دشمنوں کو اجازت دیا اسرائیلیوں پہ حملہ کرنے کے لیے اور اسرائیلیوں کو برباد کر دینے کے لیے۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا ایسا کیوں کرا؟ خدا اس لیے ایسا کرا کیونکہ ان لوگاں زندہ اور سچے خدا کو چھوڑ دیے تھے، وہ خدا کو جو ان کا چرواہا تھا اور قدم قدم پہ ان کی رہبری کر رہا تھا، یہ خدا کو ان لوگاں چھوڑ دیے تھے۔ خدا کو چھوڑ دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیلیاں برباد ہو گئے۔
میرے بھائی، آپ بھی جب یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں، اگر یسوع مسیح کو چھوڑ دیں گے تو یاد رکھو آپ برباد ہو جائیں گے۔ خدا یہ نہیں سہ سکتا۔ آیت 17 پڑھیں گے، تیرا ہاتھ تیری دہنی طرف کے انسان پر ہو، اس ابن آدم پر جسے تو نے اپنے لیے مضبوط کیا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا کا کلام یہاں یہ بتاتا ہے کہ تیرا ہاتھ تیری دہنی طرف کے انسان پر ہو، تو یہ دہنی طرف کا انسان کون ہے؟ میرے دوست، یہ دہنی طرف کے انسان ہیں یسوع مسیح، جو اسرائیل کے اور ہمارے مسیحا ہیں۔ داؤد زبور 110 اور اس کی آیت 1 میں بولتے ہیں، یہوہ نے میرے خداوند سے کہا، تو میرے دہنے ہاتھ بیٹھ، جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ اور نیا عہد نامہ میں اگر ہم دیکھیں گے تو یہ بات کو یسوع مسیح اپنے پہ لاگو کرے، جب ان کے دشمن یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ انہوں مسیحا نہیں۔ اگر ہم متی کی انجیل باب 22 اور اس کی آیت 41 سے 45 پڑھیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ مسیح یہ بات کو اپنے پہ لاگو کرے۔ ہم یہ آیتیں پڑھیں گے، یہاں لکھا ہوا ہے، اور جب فرشی جمع ہوئے تو یسوع نے ان سے یہ پوچھا کہ تم مسیح کے حق میں کیا سمجھتے ہو؟ وہ کس کا بیٹا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا، داؤد کا۔ اس نے ان سے کہا، پس داؤد روح کی ہدایت سے کیوں کر اسے خداوند کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا، میری دہنی طرف بیٹھ، جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کے نیچے نہ کر دوں۔ پس جب داؤد اس کو خداوند کہتا ہے تو وہ اس کا بیٹا کیوں کر ٹھہرا؟ یسوع مسیح جب پہلی مرتبہ یہ زمین پہ آئے تو ایک مصیبت کے بیٹے کی حیثیت سے آئے، مگر آج انہوں خدا کی دہنی طرف بیٹھے ہیں۔ اور یسوع مسیح کے بارے میں خدا بولنے کو لگا، تو میرے دہنے ہاتھ بیٹھ، جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ تو پیارے بھائی بہن، یا میں باب 80 کو ختم کرنا چاہوں گا، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 81، اور باب 81 کا مضمون ہے چھٹکارے کا گانا۔ ہم پڑھیں گے آیت 1 سے 4 تک۔ یہاں لکھا ہوا ہے، خدا کے حضور جو ہماری قوت ہے، بلند آواز سے گاؤ، یعقوب کے خدا کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، نغمہ چھیڑو اور ڈف لاؤ، اور دل نواز ستار اور بربت، نئے چاند اور پورے چاند کے وقت ہماری عید کے دن نرسنگا پھونکو، کیونکہ اسرائیل کے لیے عین اور یعقوب کے خدا کا حکم ہے۔ تو یہاں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ خدا کے شان میں گانا اور خدا کی حمد و ثنا کرنا اور شکر گزاری کرنا، یہ ہمارے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہونا چاہیے۔ آیت 8 اور 9 پڑھیں گے، اے میرے لوگو سنو، میں تم کو آگاہ کرتا ہوں، اے اسرائیل کاش کہ تو میری سنتا، تیرے درمیان کوئی غیر معبود نہ ہو، اور تو کسی غیر معبود کو سجدہ نہ کرنا۔ میرے بھائی اور بہن، یہ سارے باتوں کے بعد خدا جو ہے اسرائیلیوں کو پچھلے باتوں کے بارے میں یاد دلاتا ہے۔ آیت 10 میں لکھا ہوا ہے، خداوند تیرا خدا میں ہوں، جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا، تو اپنا منہ خوب کھول اور میں اس سے بھر دوں گا۔ تو اسرائیلیوں کے لیے وعدہ ہے، مگر یہ آیت میں ہمارے لیے ایک روحانی سبق ہے۔ خدا جو ہے ہمارے کو، جو یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں، مصر کے باہر نہیں نکالا، مگر گناہ سے باہر ضرور نکالا ہے، جو مصر ہے، یعنی کہ یہ دنیا کا مصر۔ آیت 11 پڑھیں گے، یہاں لکھا ہوا ہے، پر میرے لوگوں نے میری بات نہ سنی اور اسرائیل مجھ سے رضامند نہ ہوا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آج بھی اسرائیلیاں خدا کے طرف نہیں پلٹے ہیں۔ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ سب کے سب نہیں پلٹے ہیں، مگر کئی اسرائیلیاں آج خداوند کے طرف نہیں پلٹے ہیں۔ انسان کی یہ فطرت ہے، انسان جو ہے
اپنی مرضی کے مطابق چلنا چاہتا ہے اور خدا کے مرضی کے مطابق نہیں، جو کہ بالکل غلط بات ہے۔ تو یا میں باب 81 کو ختم کرنا چاہوں گا اور اب ہم اٹھائیں گے باب 82۔ باب 82 کا مضمون ہے خدا اپنے لوگوں کے قاضیوں کی عدالت کرتا ہے۔ اب ہم آیت 1 پڑھیں گے۔ خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے، وہ الہوں کے درمیان عدالت کرتا ہے۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے۔ یہ جو ہے ابھی نہیں ہوا ہے، مگر وہ 1000 برس کے حکومت میں مسیح اپنے لوگوں کے جماعت میں موجود رہیں گے۔ آیت 2 پڑھیں گے۔ تم کب تک بے انصافی سے عدالت کرو گے اور شریروں کی طرف دری کرو گے؟ صلہ۔ قاضی جو ہے لوگوں کی عدالت تو ضرور کرتے ہیں، یہ شکی بات نہیں، مگر فرق کیا ہے بولے تو ان میں بے انصافی ہے، یعنی کہ ان کے فیصلے ٹھیک نہیں، ان کی عدالت ٹھیک نہیں۔ دنیا کے قاضیاں زیادہ تر شریروں کی طرفداری کرتے ہیں۔ آیت 3 اور 4 پڑھیں گے۔ غریب اور یتیم کا انصاف کرو، غمزدہ اور مفلس کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ، غریب اور محتاج کو بچاؤ، شریروں کے ہاتھ سے ان کو چھڑاؤ۔ پیارے بھائی بہن، جب خداوند یسوع مسیح یہ زمین پہ ایک قاضی کی حیثیت سے آئیں گے تو انہوں غریبوں اور محتاجوں کا اور ضرورت مندوں کا خیال کریں گے۔ آیت 5 پڑھیں گے۔ وہ نہ تو کچھ جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، وہ اندھیرے میں ادھر ادھر چلتے ہیں، زمین کی سب بنیادیں ہل گئی ہیں۔ میرے بھائی، واقعی میں آج دنیا ہل گئی ہے اور بڑی پریشانی میں ہے، اور یہ دنیا کو مصیبت میں لانے والے دنیا کے قاضیاں ہیں۔ میرے بھائی اور بہن، یہ قاضیاں جو دنیا میں رہ کے بے انصافی کا فیصلہ کرتے ہیں، ان لوگوں کو ایک دن یسوع مسیح کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا پڑے گا، اپنا حساب کتاب مسیح کے سامنے رکھنا پڑے گا، کیونکہ مسیح اس بارے میں ان لوگوں سے سوال کریں گے کہ تم کیسا فیصلہ کریں۔ اب ہم آیت 6 پڑھیں گے۔ میں نے کہا تھا کہ تم الہ ہو اور تم سب حق تعالیٰ کے فرزند ہو۔ تو یہاں جب یہ لکھا ہوا ہے کہ تم الہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح خود یہ آیت کے بارے میں بات کرے جب یہودیاں ان کے روحانی عہدے پہ سوال اٹھا رہے تھے۔ ان لوگ مسیح کو خودسروار ٹھہرا رہے تھے کیونکہ مسیح اپنے آپ کو خدا ٹھہرا رہے تھے۔ تو یسوع مسیح یہ یہودیوں کو یہ بول رہے تھے کہ ان لوگ عدالت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور جب ایک آدمی عدالت کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو انہیں خدا کی جگہ لے رہا ہے۔ میرے دوست، جب آپ کسی کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ خدا کی جگہ لے رہے ہیں، تو آپ ایک معنی میں اپنے آپ کو خدا بنا لیتے ہیں جب آپ کسی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور بہن، جب کبھی آپ کسی کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ خدا کی جگہ لیتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے زبور کی کتاب باب 82 اور اس کی آیت 7۔ تو بھی تم آدمیوں کی طرح مرو گے اور عمرا میں سے کسی کی طرح گر جاؤ گے۔ خدا جو ہے قاضیوں کو یہ یاد دلاتا ہے جو خدا کے جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ ان لوگ کتنا بھی بولے تو انسان ہیں، اور ان کے لیے وہ دن آئیں گا جہاں ان لوگ خدا کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا حساب دینا پڑے گا۔ یہ دنیا میں تو قاضی لوگوں کا انصاف کرے، یعنی کہ قاضی جو ہے لوگوں کا انصاف کرے، مگر ایک دن ان کا انصاف خدا کرے گا۔ آیت 8 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اے خدا اٹھ، زمین کی عدالت کر، کیونکہ تو ہی سب قوموں کا مالک ہوگا۔ پیارے بھائی بہن، یہ دنیا میں حکومتیں قائم ہوتی ہیں اور گرتی ہیں، پھر قائم ہوتی ہیں، پھر گرتی ہیں۔ یہ دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے، مگر دنیا کی عدالت کرنے والا خدا ہے۔
اور انہیں سارے کائنات کا مالک ہے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 82۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آج اور اب اور اسی وقت آپ خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لا کے خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کر کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہیے کیا؟ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔